الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يسیر فی طریق مکہ فمر علیہ الجبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے راستے پر چل رہے تھے تو آپ کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی چلو، یہ جمدان پہاڑ ہے۔ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پاک نام میں رب العالمین کے ذکر میں جو برکتیں، حلاوتیں، مٹھاس موجود ہے وہ ان لوگوں سے مخفی نہیں ہے کہ جو زندگی کا ایک بیشتر حصہ اللہ کی یاد سے وابستہ کر چکے ہوں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا اوڑھنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا اللہ کی یاد سے وابستہ ہو۔ اللہ کی یاد دلوں کا سکون بھی ہے، چین بھی ہے، راحت بھی ہے، اور اللہ کی یاد سے منسلک رہنا، وابستہ رہنا یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ ایمان والے مومن ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے چین نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب کان کھول کے سن لو، دنیا کی اس فانی اور لمحاتی آسائشات اور لذات کے اندر سکون اور چین نہیں ہے۔ دولت کی بہتات میں، سونے اور چاندی کی چمک کے اندر سکون اور چین نہیں ہے۔ اسباب سکون بھی حاصل کر لیں آپ، لیکن یاد رکھنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون، راحت اور چین کی دولت حاصل کرنی ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ دلوں کا سکون اور چین اللہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنی یاد سے وابستہ رہنے والوں کو فرمایا یہ صاحب دانش لوگ ہیں، یہ عقل مند ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق میں غور و تدبر کرتے ہیں۔ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا ہے، یا وہ بیٹھا ہے، یا وہ لیٹا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی یاد سے وابستہ رہتے ہیں، کثرت سے اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سنت نبوی بھی ہے۔ صدیقہ کائنات، رفیقہ حیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ارشاد فرماتی ہیں، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اسی مضمون کو آقا نامدار حبیب کبریا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں وہ بہت آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، بڑے بڑے مقامات حاصل کر گئے۔ سابق المفردون، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ سے گزرے، اس پہاڑ کو جمدان کہا جاتا تھا۔ پہاڑ ایک ساکن اور جامد چیز ہے۔ محدثین کرام نے یہاں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ جس زمین کے حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اس زمین کے حصے کو اللہ رب العزت اس بات کا ادراک، احساس اور شعور عطا فرما دیتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے مرقات کے اندر اس حدیث کی تشریح میں طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام زمین کے حصے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آیا تمہارے اوپر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے کوئی نماز پڑھی ہو یا جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جو کہتا ہے کہ میرے اوپر سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کی یاد سے وابستہ ہیں، اللہ کا انہوں نے ذکر کیا یا نماز پڑھی، تو فرماتے ہیں زمین کے اس حصے کو وہ کہتے ہیں تیری بڑی فضیلت ہے، تجھے مبارک ہو۔ تو زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے اس کو بھی اس کا شعور اور ادراک ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس پہاڑ سے گزرے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ بات منکشف کر دی کہ سابق المفردون، کہ مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد و خواتین۔ سابق المفردون، مفردون کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب لمعات التنقیح مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے،
اس میں لکھتے ہیں المتخلصون لعبادت اللہ والمتخلون بذکرہ عن الناس، کہ مفردون سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیں اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ کر لیں، کاٹ دیں اپنے آپ کو لوگوں سے، اس طرح وہ اللہ کا ذکر کریں۔ یعنی تمام دنیا سے لوگوں سے کٹ کر اللہ کی یاد سے وابستہ ہوا جائے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو اس طرح یاد کر کہ ساری دنیا سے علیحدہ ہو جا، کٹ جا۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، بڑی ہی خوبصورت نظروں سے گزری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سابق المفردون، مفردون سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے عرض کیا الذین یحترون فی ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے وابستہ ہوئے ساری زندگی گزار دیں اور بوڑھے ہو جائیں، یعنی ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں۔ جن کو اللہ کی یاد کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے نا، تو اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی پہلے ڈاکو تھے، رہزن تھے، ڈاکے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے پر ڈاکہ کرنے کے لیے گئے تو ایک شخص کھڑے ہو کے نماز کے اندر ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے دہل جائیں؟ جب یہ آیت سنی تو کپ کپی طاری ہو گئی، فوراً رہزنی سے توبہ کر کے اللہ کے ہو گئے، اللہ کی یاد سے وابستہ ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی اپنی یاد سے وابستہ رہنے اور ان لوگوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ اللہ کی یاد سے وابستہ ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت جن لوگوں کو وابستہ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ فرما دیتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے وابستہ ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی یاد سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں ساری زندگی گزر جائے کہ یہاں تک کہ آخری لمحات ہوں تو اللہ کی یاد میں غفلت نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔